جی، سلسلہ تعلم اللغة على عربیہ اور کتاب دروس اللغة على عربیہ، اس کا حصہ دوم اور سبق نمبر 9، اور اس کی ریڈنگ بھی ہم کر چکے ہیں، تمرین بھی حل کر چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 2 کی تمرین نمبر 7 سے جو ہے وہ ابتدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تأمل الامثلہ، تأمل غور فکر کر، تأمل، تأمل یتأمل تأملا، کسی بات پر غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، غور و فکر کر الامثلہ مثالوں پر، ثم اقرأ الکلمات الآتیہ، پھر پڑھ آنے والے کلمات کو، وَاكْتُبْهَا مع ضبط اواخرها، اور انہیں لکھ مع ضبط اواخرها، ان کی آخر کی حرکت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر پہلی مثال اس نے دی، یہاں پہ 2 طرح کی مثالیں اس نے دی ہیں۔ محمد یا محمد، حامد یا حامد۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ محمد کون ہے؟ کسی ایک خاص شخص کا نام ہے، کسی ایک خاص شخص کا نام ہے۔ اب محمد کو آواز دی گئی، محمد کو آواز دی گئی، تو اب عربی میں اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ جس کو بلایا جائے اسے منادا کہتے ہیں، جس کو بلایا جائے اس کو منادا کہتے ہیں، اور جس لفظ کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے اسے حرف ندا کہتے ہیں۔ حرف ندا کہیں ہے، بہرحال جو یا ہے وہ حرف ندا، ایسا حرف ندا ہے قریب یا دور کسی کو بھی بلانا ہو تو یا کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہاں پہ یہ کہ ہم نے کہا محمد جو ہے ایک خاص شخص کا نام ہے، محمد ایک خاص شخص کا نام ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ذرا آپ توجہ کریں تو منادہ، ندا کا مطلب ہے آواز دینا، منادہ جس کو آواز دی جائے۔ پیچھے منادہ کے متعلق ایک بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ منادہ پر پیش ہوتی ہے، لیکن آج ایک اور بات تھوڑی سی وہ ساتھ ساتھ ہم کرتے ہیں۔ اب پہلا قاعدہ تو یہ ہے محمد یا محمد، اس کے متعلق قاعدہ یہ ہے جب منادہ معرفہ ہو، جب مادہ معرفہ ہو تو وہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے۔ منادہ معرفہ، ٹھیک ہے، مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، منادہ معرفہ مبنی بر ضمہ۔ منادہ معرفہ سے مراد کیا کہ جب کسی خاص شخص کو ہم بلائیں گے، کسی خاص کو جب آواز دیں گے، ٹھیک ہے، اس کی ایک اپنی پہچان ہوگی، اس کا نام ہوگا، اس نام سے وہ پہچانا جا رہا ہوگا، عالم ہوگا یعنی کہ، تو اس صورت میں منادہ مبنی بر ضمہ ہوگا، مبنی بر ضمہ ہوگا۔ جیسے محمد سے یا محمدو، اور یہ بھی یاد رکھیں تنوین نہیں آئے گی اس صورت میں، صرف ایک ضمہ آئے گا، ایک پیش آئے گی۔ یا محمدو، یا فاطمتو، ٹھیک ہے، یا خالدو، یا حامدو، یا استاذو۔ اب استاذ کو بھی آواز جب دی جا رہی ہے تو استاذ کو خاص شخصیت ہے اور موجود ہے سامنے، استاذ کسی اور کا نام نہیں ہے، وہاں پہ کلاس میں صرف ایک ہی شخص ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی کو خاص کریں گے جب کہ وہ سب کے لیے کیا ہو، سب کے نزدیک اس کی ایک پہچان ہو، خاص ہو، تو وہ کیا ہوگا اس صورت میں جب اس پر یا داخل کریں گے، اس کو آواز دیں گے تو اس کو پہلے حرکت جو ہے وہ کوئی بھی ہو، یا پھر اگر وہ خالی ہے استعمال میں نہیں ہے تو اس پر بھی پیش ہوگی، ضمہ ہوگا، لیکن اس وقت تنوین ہوگی، جب وہ یا کے بعد آئے گا تو اس پر ایک ضمہ آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ ایک صورت یہ ہے منادہ معرفہ
منادا معرفہ ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ مضاف ہو، یعنی کہ منادا جب کس کو پکارا جائے، جیسے اختو حامدن، کس کی بہن حامد کی بہن، عبداللہ اللہ کا بندہ، نہیں استاذنا ہمارا استاذ. تو یہاں کاکے کی راریری اپنا اپنے اپنی جب مضافلے پوسیسو اینڈ پوسیسڈ کی بات ہوگی تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں منادا معرفہ جب مضاف ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، منصوب اسے کہتے ہیں. یعنی کہ منادا جب مضاف ہوگا تو پھر وہ منصوب ہوگا. منصوب سے کیا مراد؟ جب منادا ایسا ہو، یعنی کہ مضافلے مل کر منادا بن رہے ہیں، ان کو آواز دی جا رہی ہے، مضافلے بن رہے ہوں جو، تو اس صورت میں ان پر پھر زبر پڑیں گے. اخت حامدین سے دیکھیں، یا اخت حامدین، عبداللہ اللہ کا بندہ، اور مثال دیکھیں یا عبداللہ. تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب مثالیں ساری دیکھیں. یا علیجو، یا عباسو، یا رجولو. اب رجل کیسے خاص ہو گیا؟ بھئی جب جس کو آواز دے رہے ہو تو خاص کیا نا، مطلب ایک شخص نے کسی سامنے مرد کا نام معلوم نہیں تھا، اس کو پکارا اور اسے پتا ہے مجھے پکارا جا رہا، تو وہ خاص ہو گیا نا رجل. تو اس اعتبار سے یا رجل بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. یا رجولو، یا بنتو، یا شیخو، یا بزرگ، یا مریم، یا عبد اللہ، یا بنت خالد، یا سائق السیارتی، اے گاڑی چلانے والے، ڈرائیور. سائق کہتے ہیں عربی میں گاڑی چلانے والے کو، اور ویسے کسی بھی چیز کو چلانا جو ہے وہ سائق، لیکن خاص طور پہ یہ بولا جاتا ہے ڈرائیور کے لیے. اچھا، یا سعد، اے سعد کی امی، یا عبد الرحمن اللہ کے بندے، یا رب الکعبہ، اے کعبہ کے رب، یا امام المسجد، اے مسجد کے امام، یا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے، ابو بکرین، یا ابا بکرین. تو یہ مثالیں سب آپ کے سامنے. تو سیدھی سی بات ہے، یا کے بعد جب ایک لفظ آ رہا ہو خاص جس کو ہم بلا رہے ہیں، تو اس پر کیا آئے گا؟ ہمیشہ پیش آئے گی ایک، مبنی بر ضمہ اسے کہتے ہیں. اور دوسرا، جب ایک لفظ نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو، یعنی کہ اس کو یوں کہہ لیں، جب منادہ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو، دو اسموں پر مشتمل ہو، ایک پر مشتمل نہ ہو، ایک نام آئے یا کے بعد، تو اس پر ہمیشہ کیا آئے گا؟ پیش آئے گی ایک پیش. اور دو نام آ جائیں یا کے بعد، دو نام آ جائیں، مثلا ایک الگ نام ہے، سعد ایک الگ نام ہے، سائق ڈرائیور ایک الگ نام ہے، اور سیارہ ایک الگ نام ہے، دو نام آ جائیں اکٹھے، تو پہلے پر کیا آئے گا؟ ہمیشہ نصب آئے گی. اور دوسرا جو ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا. آپ کو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. تامل تامل الامثلہ، مثالوں پر غور کیجئے، ثم عین، پھر تعین کریں، فیما یلی، ان میں، یلی جو نیچے آئے ہیں، کیا آیا ہے؟ فیما یلی جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم، وثبت آخرہ، اور کیا کریں؟ اس کے آخر میں اعراب بھی لگائیں. اب یہاں پہ گزارش یہ ہے، ذرا ایک مثال دیکھیں پھر میں اگلی اس کا اعراب آپ کو سمجھاتا ہوں. رأیت سیارۃ، میں نے دیکھی ایک گاڑی. تو یہاں پہ رأیت ایک ہے دیکھنا، یہ کام ہو گیا، فعل ہو گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں، میں کام کرنے والا ہو گیا، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ فاعل ہو گیا. اور جس کو دیکھا گیا، جس پر کام واقع ہوا، دیکھنے کی جو فعل ہے وہ واقع ہوا گاڑی پر، اب وہ کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. تو رأیت فعل، اور میں یعنی کہ تا کے اوپر جو پیش ہے یہ تا، یہ فاعل کی، یا دوسرے معنوں میں سے کہیں انا اس کے اندر پوشیدہ اگر مانے تو انا فاعل، رأیت فعل، انا فاعل، سیارتن مفعول بھی، اور یہ منصوب ہو گیا. اب یہی جملہ آگے دیکھیں، رأیت سیارات، میں نے دیکھی گاڑیاں، میں نے دیکھی ایک گاڑی، اور میں نے دیکھی گاڑیاں. کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے
کہ یہ واحد تھا، اور دوسرا سیارات، یہ اس واحد کی جمع۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ جب کسی مؤنث کی جمع بنائی جاتی ہے، عمومی طور پر اس کی جمع بناتے ہوئے جب کسی قاعدہ کلیہ کے تحت بنائی جائے، اس جمع کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ اس جمع کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ سمجھ آئیے جی؟ دوبارہ سے، جمع مؤنث کا مطلب مؤنث، سالم کا مطلب صحیح سالم، تندرست۔ اب تندرست کیسے ہے؟ اب اس پہ ذرا غور کریں کہ جو لفظ مؤنث ہوگا، مؤنث سے کیا مراد؟ اس کے آخر میں گول تا آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب اس کی اگر مؤنث بنائی جائے گی جمع، جمع اس کو بنایا جائے گا، تو اس میں اضافہ کیا ہوگا؟ اس میں اضافہ یہ ہوگا کہ را کے بعد، نو نہیں سوری، را کہہ رہا ہوں، آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیں گے، آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیں گے۔ سیارتن سے سیاراتن، طالبتن سے طالباتن، اچھا مجلتن سے مجلتن، مجلاتن، فاطمہ تو سے فاطماتن، خالتن سے خالاتن، حالتن سے حالاتن۔ یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے، یعنی کہ جب بھی کسی مؤنث اسم کی جمع بنائی جائے گی اور اس میں جو واحد ہے لفظ وہ سلامت رہے گا، اس میں اضافہ کیا ہوگا؟ اس میں اضافہ یہ ہوگا کہ آخر میں الف تا کا اضافہ ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع مؤنث سالم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع مؤنث سالم۔ اگلی بات یہ سمجھیں، یہاں تک امید ہے آپ کو جمع مؤنث سالم کی بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگلی بات یہ ہے، جو جمع مؤنث سالم ہے، وہ جو کسی مؤنث کی جمع بنائی جائے گی اس طرح کہ اس کے آخر میں الف تا کا صرف اضافہ ہوا ہو اور باقی الفاظ سلامت ہوں، تو اس پر صرف دو قسم کے اعراب آتے ہیں، صرف دو قسم کے۔ نمبر ایک تو اس پر صرف ضمہ آئے گا، دوسرے نمبر پر اس پر یا پھر زیر آئے گی، ٹھیک ہے؟ اگر الف لام ہوگا تو پھر ایک پیش، اور الف لام ہوگا تو ایک زیر۔ اب اگلی بات یہ کہ کب ایسی صورت ہوگی؟ جب وہ اس کی رفع حالت ہوگی۔ رفع حالت سے مراد جب وہ فاعل بن رہا ہو، کانا وغیرہ کا اسم بن رہا ہو، یا کچھ جو مبتدا خبر وغیرہ بن رہا ہو، اس طرح، اس صورت میں اس پر کیا آئے گی؟ پیش آئے گی۔ اور جب اس کی حالت ہوگی نسبی، یعنی کہ مفعول بنے، انا وغیرہ کا اسم بنے، کانا وغیرہ کی خبر بنے، ٹھیک ہے، یا مفاعیل میں سے کوئی مفعول بن جائے، اس صورت میں یہ ہے کہ اس پر زبر کی بجائے، اگرچہ جو مفعول ہوتا ہے اس پر ہمیشہ کیا آتی ہے؟ زبر آتی ہے، لیکن یہاں جمع مؤنث سالم میں زبر کی بجائے زیر آئے گی۔ اگر الف لام نہیں ہوگا دو زیریں آئیں گی۔ رأیت سیاراتن، میں نے دیکھی گاڑیاں، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ سیاراتن، لیکن جمع مؤنث سالم کا اعراب زبر نہیں آتا، کبھی بھی اس کے نیچے کیا آتی ہے؟ ہمیشہ زبر کی بجائے، زبر کی جگہ زیر آتی ہے، اور زیر کی جگہ تو زیر ہی آئے گی۔ تین ہی طرح کی حرکتیں ہیں نا، یا کسی پر زبر، یا کسی پر زیر، یا کسی پر پیش، تینوں اسم کی تین حالتیں ہیں صرف۔ سألت المدیرۃ، سألت المدیرۃ الطالبۃ، پرنسپل نے طالبہ کا پوچھا، طالبہ کا پوچھا۔ اب اگلی مثال میں ہے سألت المدیرۃ الطالباتی، پوچھا مدیرہ، پرنسپل نے کس سے؟ کس کا؟ طالب علم جو لڑکیاں ہیں ان کا پوچھا۔ جی، قرأت المجلۃ، میں نے مجلہ پڑھا، قرأت المجلاتی، میں نے مجلے پڑھے، سمجھائی؟ تو یہاں پہ جو مجلہ تھا وہ مفعول تھا، اور مفعول بھی ہی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اس پر زبر آتی ہے، لیکن یہاں پر زبر کی بجائے کیا آئی؟ زبر کی بجائے زیر آئی۔ تو یہاں اگلی مثال دیکھیں، خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والبحار والارض والسماوات،
تو دیکھیں خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والبحار والارض، یہ سب جو ہیں مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں، یعنی کہ ان سب پر اللہ نے پیدا کیا کس کو؟ چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، سمندروں کو، زمینوں کو، آسمانوں کو۔ اب یہ سارے مفعول ہیں، ان پر فاعل کا فعل واقع ہو رہے ہیں۔ پیدا کرنے کا جو عمل ہے وہ اللہ نے کیا، اللہ فاعل ہے، اور جس چیز کو پیدا کیا گیا وہ مفعول ہے، اور ان پر زبر آنی چاہیے تھی، تو زبر ہی آئی ہے بے شک، لیکن السماوات پر زبر کی بجائے کیا آیا؟ زیر آئی، کیونکہ جمع مؤنث سالم پر زبر نہیں آتی بلکہ زبر کی بجائے زیر آتی ہے۔ سال الابو الابناء والبناتی، سوال کیا ابا جان نے بیٹوں اور بیٹیوں سے، ابناء والبناتی، تو دیکھیں ابناء والبنات، تو یہ ابناء مفعول بھی ہے، واو جو ہے جو بات ابنا کے متعلق ہو رہی ہے وہ بنات کے متعلق، یعنی گویا کہ ابنا بھی مفعول ہے اور بنات بھی مفعول ہے، لیکن ابنا مفعول ہے، اس پر زبر ہی آئی ہے، لیکن بنات کے نیچے زیر آئے گی۔ کتبت هذه الکلمات، میں نے لکھے، سوری، کتبت هذه الکلمات، میں نے یہ کلمات لکھے۔ کتبت یہ فعل بفاعل اور یہ اشارہ مشار الیہ مل کے اس کا مفعول بھی منصوب ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں زیر آئے گی۔ رأیت الاطباء والطبیبات، میں نے دیکھا ڈاکٹروں کو اور ڈاکٹرنیوں کو، یہ ساری مثالیں ایسے ہیں۔ غسل الولد السیارۃ، بچے نے گاڑی دھوئی۔ غسل الولد السیارات، بچے نے گاڑیاں دھوئی، السیاراتی۔ اخذت الریالات، اخذت الریالات یا بنیا، اے میرے بیٹے کیا تو نے ریال لیے ہیں؟ سأل بلال زملائہ، سوال کیا بلال نے اپنے دوستوں سے، سألت زینب، زینب نے سوال کیا زمیلاتیہا، اپنے دوستوں سے۔ قرأت الکتاب والصحف، میں نے پڑھا کتاب، میں نے کتابیں پڑھی، وصحف اور صحیفے اخبار پڑھے، والمجلاتی اور مجلے پڑھے، میگزین پڑھے۔ تو رأیت اخوۃ حامد و اخواتہ، میں نے دیکھے حامد کے بھائی اور اس کی بہنیں۔ قرأنا هذه الصفحات، یہ صفحات ہم نے پڑھے۔ تعمل مثال ثم ادخل حمزہ استفہام الجمل آتیہ، کہتے ہیں اس مثال پہ غور کریں، پھر آنے والے جملوں پر جو ہے وہ حمزہ استفہام داخل کریں۔ البحار، لفظ بحار کیا ہے؟ یہ جمع ہے بحر کی، ٹھیک ہے؟ تو اب جہاں حمزہ موجود ہو پہلے، وہاں دو حمزہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے الف لام کسی کے شروع میں آیا، ایک حمزہ پہلے موجود تھا، ایک حمزہ ہم نے وہاں لگا دیا سوال کے لیے، اسے حمزہ استفہام کہتے ہیں۔ تو جب حمزہ استفہام ہم کسی کے شروع میں لگائیں گے تو اس صورت میں وہ دونوں حمزہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے مد بن جائیں گے، آل بحار، جمع البحر، ٹھیک ہے؟ اب سمجھ آئی؟ الآن خرجتا، الآن سے پہلے جو ہے وہ موجود ہے، الآن میں حمزہ موجود ہے، تو اب آئے گا الآن، کیا اب خرجتا تو نکلا ہے؟ الیوم رجع ابوک من دمشق، آج اور لوٹے ہیں آپ کے ابو جان، من دمشق، دمشق سے۔ اب سوال بن گیا الیوم، کیا آج؟ دو حمزہ، اصل میں تھا الیوم، تو اس کی بجائے کیا ہو گیا؟ الیوم۔ راجع ابو کا من دمشق، المدرس مریض، استاذ مریض ہے، یہاں حمزہ پہلے موجود ہے، ایک اور حمزہ بڑھائیں گے تو ہو جائے گا المدرس مریض۔ تو المدیر قال ہکذا، پرنسپل نے ایسا کہا ہے، تو المدیر، کیا پرنسپل نے ایسا کہا ہے؟ الطالب الجدید کسر هذا الکرسی، نئے طالب علم نے یہ کرسی توڑی ہے۔ طالب، کیا نئے طالب الجدید، طالب الجدید، کیا نئے طالب علم نے یہ کرسی توڑی ہے؟ اب یہاں پہ اب حمزہ یہاں نہیں ہے، یہاں پہ اب نہیں ہوگا، دو حمزہ نہیں ہے، تو اس لیے آگا احادت طالب ضربہ کا، کیا اس طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے تجھے مارا ہے۔ تمل مثال ثم اجب عن الاسئلة الآتیہ علی غرارہ،
کہتا ہے اس مثال پر غور کریں، پھر آپ آنے والے سوالوں کا اسی طرز پر پیٹرن پر جواب دیں۔ من خلقہ کا، آپ کس نے پیدا کیا ہے؟ خلقنی اللہ، خلقنی اللہ، مجھے پیدا کیا تھا۔ من ضربک کا، کس نے مارا ہے آپ کو؟ ضربنی زید، مجھے زید نے مارا ہے۔ من سألک هذا السؤال، کس نے یہ سوال آپ سے کیا ہے؟ سألنی هذا السؤال الاستاذ، سألنی الاستاذ، استاد نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے۔ اراک المدرس فی المسجد، کیا تجھے دیکھا ہے استاد نے مسجد؟ تو اس میں کہیں گے جی۔ رآنی المدرس، دیکھا ہے مجھے استاذ نے فی المسجد، مسجد میں۔ تو آپ سمجھ آئی، یعنی کہ جو متکلم کی ضمیر ہے، متکلم کی، یعنی کہ آپ سے کسی نے پوچھا آپ نے ایک کام کیا ہے فعل کے ساتھ، تو جب آپ اس کام کے متعلق جواب دیں گے تو فعل کے بعد اپنا آپ یا کا اضافہ نون یا نی کا اضافہ کریں گے۔ ضربنی، اس نے مجھے مارا۔ قتلنی، اس نے مجھے قتل کیا۔ درسنی، درسنی، اس نے مجھے پڑھایا، ٹھیک ہے۔ عزنی، اس نے مجھے عزت دی، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی کام جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ اس وقت کیا ہیں؟ مفعول ہیں، یعنی کہ یا کی ضمیر کے ساتھ وہ بیان کریں گے کہ میرے ساتھ یہ کام ہوا ہے یا میرے ساتھ فلاں نے یہ کام کیا ہے، تو آپ نون یا نی کا اضافہ جو ہے اس فعل کے ساتھ کر دیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں ضمیر جو ہے وہ منصوب متصل، اور یہ ہمیشہ فعل کے ساتھ مل کر آتی ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر منصوب متصل۔ مفعول کی ضمیر، مفعول کی وہ ضمیر جو ہمیشہ فعل کے ساتھ مل کر آئے۔ اچھا جی، تعمل معنی کلمات الاتیہ، نیچے والے کلمات پر غور کیجئے۔ تو معنی، معناہ، معناہا، تو کہتا ہے یہ جو کھڑا زبر ہے، معنی کے اوپر کھڑا زبر، جب اس کے ساتھ ضمیر ملے گی تو یہ کھڑا زبر یا جو ہے اس میں بدل جائے گی الف میں، پھر اس کو معناہ یا معناہا لکھیں گے، پڑھیں گے۔ پڑھنے میں تو اگرچہ ایک ہی ہے لیکن لکھنے میں مختلف صورت ہو جائے گی تھوڑی سی۔ تأمل الکلمات من الآتیہ، آنے والے جو کلمات ہیں، من کلمات الآتیہ، آنے والے کلمات پر غور و فکر کیجئے۔ اور کلمات میں بھی یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور اس کے نیچے زبر کی بجائے کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہی ہے۔ آتیتا، یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مفعول بھی، موصوف کی صفت، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ اعراب بظاہر کلمات کا اعراب جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، لیکن یہ کیونکہ یہ نصب کی جگہ پر ہے، اس پر زبر کی بجائے زیر آتی ہے، اس لیے در حقیقت اس کا اعراب تو نصبی ہے، اس وجہ سے یہ بھی منصوب ہے اور یہ بھی منصوب ہے بظاہر، اگرچہ اس کے نیچے زیر ہے۔ من ما، من ما کس چیز سے؟ تو من ما کا شارٹ ورژن کیا ہو جائے گا؟ مما، مما خلق اللہ الانسان، کس سے اللہ نے پیدا کیا انسان کو؟ خلقہ من طین، اس نے مٹی سے پیدا کیا۔ بما، کس چیز کے ساتھ؟ من ما، جب پوچھنا ہو یہ چیز کس چیز سے نکلی ہے، کس چیز سے، تو من ما کے ساتھ، مما کے ساتھ سوال ہوتا ہے۔ اور جب کسی چیز کی مدد سے کوئی کام ہوا اور پوچھنا ہو کس چیز کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، تو پھر اس وقت آپ بیما کی بجائے بیما بولتے ہیں، یعنی کہ عربی میں شارٹ بولا جاتا ہے بیما، اصل میں بیمازا تھا، اور مما ممازا، ممازا کا شارٹ ہوا مما، اور پھر مما کا بھی شارٹ ہو گیا مما، اور بیمازا کا شارٹ ہوا بیما، بیما، پھر بیما کا بھی شارٹ ہو گیا بیما۔ بیما قتلت الحیۃ، کس چیز کے ساتھ آپ نے سانپ کو مارا ہے؟ قتلتها بالحجر، میں نے اسے پتھر کے ساتھ مارا۔ اور لماذا، کس لیے، جب کسی کام کی وجہ اور علت پوچھنی ہو، یہ کام کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے، کیوں یہ ایسا ہوا ہے، تو وہ پہلے تھا لماذا، لماذا کا پھر اگلا شارٹ ورژن بنا لما، اور لما کا پھر شارٹ بنا لما۔ سمجھ آگے؟ لما خرجتا، کیوں نکلے ہیں آپ من الفصل کلاس سے؟ خرجت، میں نکلا ہوں، لأننی مریض، کیونکہ میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں۔ عن ما، کس چیز کے متعلق، جب کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو، کس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے،
کیا کر رہے ہیں وہ، کیا چیز جو ہے، کس چیز کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، یا کس چیز کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو پھر ام ان ماذا تھا، ان ماذا سے اما ہوا، تو اما سے پھر اما شارٹ ورژن اس کا بنا. تو اما کس چیز کے متعلق. نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیما کے بعد فعل پہ نصب نہیں ہے، بلکہ وہ کون تھا، فعل ہے واحد مذکر حاضر. اور واحد مذکر حاضر کے آخر میں ہمیشہ ماضی کے اندر تا زبر تا آتا ہے. اور ماضی جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اس پر کوئی آنے والا لفظ اس کے زیر زبر میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. اما بحثتا، یہ بحثتی بھی ہو سکتا تھا اگر کسی عورت سے خطاب کیا جاتا، یا میں پوچھتا ہوں میں نے کیا چیز ڈھونڈی ہے، تو پھر اما بحثت، اس نے کیا چیز ڈھونڈی ہے، تو یہ بحثت بھی ہو سکتا ہے، بحثتی بھی ہو سکتا ہے، بحثتو بھی ہو سکتا ہے. اما بحثت فی المدرسہ، کس چیز کو آپ ڈھونڈ رہے تھے اسکول میں. بحثت عن ساعتی، میں ڈھونڈ رہا تھا اپنی گھڑی. اما سالت المدرس، سالت المدرسہ، کس چیز کے بارے میں آپ نے سوال کیا استاد سے. سالت عن الامتحان، میں نے امتحان کے بارے میں سوال کیا. تامل المثال، مثال پر غور کیجئے. ثم اکتب الجمل الآتیہ تھا، پھر آنے والے جملے لکھیے. بعد تحویل الکلمات، ان کلمات کو بدلنے کے ساتھ. التی تحتہا خطن، وہ کلمات جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے. الا جموع، جمع کی طرف، یعنی کہ جن کلمات کے نیچے لائن ہے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، لائن کو ہم نے، لائن والے الفاظ کو جمع بنانا ہے. جی غور کریں. اب مثال دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں جی. جی، من الفتح، کون جوان ہے، الذی جو نکلا ہے، خراجہ نکلا ہے من الفصل، کلاس سے الانب، تو اس کی جمع فتح کی جمع آتی ہے فتیہ. اور فتاتن کی جمع آتی ہے، فتاتن کی جمع آتی ہے فتات. یعنی کہ وہ آخر میں صرف یہ ہوگا کہ وہ لمبی تاج و تلوار والی ہے، وہ آ جائے گی. من الفتیہ، کون نوجوان ہے، الذی جو نکلے ہیں، خرجو اب من الفصلی، خرجو نکلے ہیں من الفصلی کلاس سے الانا اب. من الرجل، من الرجل کون آدمی ہے، الذی جو داخل ہوا ہے، بیتکم تمہارے گھر میں، اب. تو من الرجال، کون مرد ہیں، کون لوگ ہیں، الذین وہ، داخلو بیتکم جو تمہارے گھر میں داخل ہوئے ہیں اب. این طالب، طالب کی جمع کیا آتی ہے، طلاب. این الطلاب الذین، کون طالب علم ہیں، الذین وہ لوگ، جاؤ امس جو کل آئے. ضربت الوالدہ الذی ضربنی، میں نے اس بچے کو مارا جس نے مجھے مارا تھا. تو ضربت الاولادہ، میں نے مارا ان بچوں کو، الذین ضربونی، جنہوں نے مجھے مارا تھا. 14 نمبر جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے آپ کو. اس پہ کہتا ہے 14ویں تمرین. تعمل مثال ثم اکتب الجمل آتیہ بعد تحویل الکلمات التي تحتها خط الى جموع. کہتا ہے اب پیچھے جو الفاظ تھے وہ تھے مذکر کے، اب وہ مؤنث لے کر آئے، تو مؤنث کی جمع اب ہم نے بنانی ہے. وہ کہتا ہے کہ مؤنث جمع مؤنث سالم بنے گی. الطالبۃ، اس کے آخر میں کیا کریں گے، الف اور تا کا اضافہ کر دیں گے، الطالبات. ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ گول تا کسی بھی لفظ کا حصہ نہیں ہوتی ہے، صرف علامت ہوتی ہے مؤنث کی. یہ ختم کی تو پیچھے طالبہ رہ گیا، الطالبو رہ گیا، پھر اس کے آخر میں الف تھا. الطالبات التی، وہ کا طالبہ، دخلت الفصلہ، دخلت الفصلہ جو داخل ہوئی ہے کلاس میں، علاوہ اب من الہندی، ہند سے ہے. والطالبات، وہ طالبات، اللاتی، وہ جو دخلنا نکلی ہیں، داخل ہوئی ہیں کلاس میں، الان اب من الہندی، ہند سے ہیں. الفتاتو، نوجوان لڑکی، التی، وہ جو عند المدیرتی، پرنسپل کے پاس ہے، اخت مریم، مریم کی بہن ہے. اب آئے گا الفتات اللاتی، وہ نوجوان لڑکیاں، اللاتی، وہ جو عند المدیرت، مدیرے کے پاس ہیں، اختو کی جمع اخواتو، مریمہ، مریم کی بہنیں ہیں.
الطبیبۃ ڈاکٹر نی، ڈاکٹر نی التی فی مستشفى الولادہ جو پیدائش، بچوں کے پیدائش کے ہسپتال میں ہے، من انگلترا، انگلستان سے ہے۔ تو اب الطبیبات کی جمع، الطبیبہ کی جمع بن جائے گی الطبیبات اللاتی فی المستشفى ولادتی من انگلترا۔ المرأة التی وہ عورت، التی وہ جو دخلت بیتنا جو ہمارے گھر میں داخل ہوئی، عمتی میری چچی ہے۔ تو المرأة کی جمع کیا آتی ہے؟ النساء، النساء اللاتی دخلنا وہ عورتیں جو داخل ہوئی ہیں ہمارے گھر میں، عماتی، عماتی آ جائے گی نا، جمع بن جائے گی، تو وہ میری چاچیاں ہیں۔ الاسماء الموصولہ کہتے ہیں جی اللہ، بس یہ کون سے ہیں؟ یہ اسماء موصولہ ہیں۔ تو اسماء موصولہ کہتے ہیں مفرد کے لیے الذی، ایک کے لیے آئے گا، جمع کے لیے الذین آئے گا، مفرد مذکر کے لیے الذی، مفرد سوری جمع مذکر کے لیے الذین، اور مؤنث مفرد کے لیے ایک عورت کے لیے التی، اور جمع تمام عورتوں کے لیے اللاتی۔ تو مثال دیکھیں، من الفتى الذی داخل الفصل الان، وہ نوجوان ہے الذی داخل ہوا کلاس میں اب۔ اس کے بعد الجمع من الفتیۃ التی، کون نوجوان ہے؟ الذین وہ داخل ہوئے ہیں کلاس میں اب۔ المفرد من الفتاة التی داخلت فصل الان، کون ہے وہ نوجوان جو داخل ہوئے ہیں اب کلاس میں۔ الجمع اس کی جمع کیا آئے گی؟ الفتات کی جمع فتایات، سوری فتایات کی جمع فتایات، وہ نوجوان لڑکیاں، اللاتی وہ جو دخلنا داخل ہوئی ہیں کلاس میں، کون ہیں وہ؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اللاتی آیا۔ تو الذی، اللذانی، اللذین، اللاتی، اللاواتی یہ ہے، ٹھیک ہے، الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی یا پھر اللاواتی۔ تو اب یہ جملے اس طرح بنانے ہیں، کب ان جمل مستعمل، مستعمل الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کو استعمال کرتے ہوئے، رفع، خلق، عاد، الجد، مما، بما، لما، عما، یہ تو جملے بناتے ہیں۔ رفع، رفع اللہ السماوات، اللہ نے زمینوں، اللہ نے آسمانوں کو بلند، آسمانوں کو بلند کیا۔ خلق اللہ السماوات، اللہ نے آسمان پیدا کیے ہیں۔ عاد ابی اليوم، میرے ابا جان آج لوٹ آئے۔ الجد یکون سید یکون الجد یکون سید الاسرہ، یکون سید الاسرہ تھی کہ دادا جو ہیں وہ خاندان کے سربراہ ہوتے ہیں۔ مما خلق اللہ السماوات، ممن، مما خلق اللہ، بما، بما کتبتا آپ نے کس کے ساتھ لکھا، لما خرجت من الفصل آپ کلاس سے کیوں نکلے، عما یتساءلون۔ تو آگے ہیں الکلمات الجدیدہ، قائمہ جس کا مطلب تھا لسٹ، جمع اس کی تھی قوائم، معنی کا مطلب معنی، تین کا مطلب مٹی گارے والی، دار آگ، علاقت تعلق جمع علاقات، لحظہ لمحہ، جرس گھنٹی جمع اجراس، عدت کہیں، حضر وہ حاضر ہوا، خالقہ اس نے پیدا کیا، رفع اس نے بلند کیا، احسنت آپ نے اچھا کیا، رنا گھنٹی بجی۔ تو یہ تھی آج کے سبق کے حوالے سے، الحمدللہ ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔